سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق ہم نے پچھلے سبق میں بات مکمل کی تھی۔ یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، سوموار کا دن ہے، اشراق کا وقت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب آپ کو اٹھا کر خانہ کعبہ لے آئے، اللہ سے سلامتی اور خیر کی دعا کی، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ 7ویں دن ختنہ بھی کیا گیا۔ علامہ سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول مورخین کا یہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون ہی پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین رضاعت سے گزارنے والی خواتین میں ابو لہب کی باندی ثویبہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس وقت ان کی گود میں جو بچہ تھا وہ مسروح تھا، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دیا۔ ثویبہ کے دودھ میں سیدنا ابو سلمہ، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بنتے ہیں ثویبہ کے دودھ کے حوالے سے۔ یہاں آج کل ایک حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے ایک روایت گردش کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو خوشخبری ثویبہ نے آپ کے چچا ابو لہب کو سنائی، اور ابو لہب خوش ہوئے اپنے بھتیجے کی پیدائش پر۔ عبداللہ کی نشانی آ گئی، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، تو ابو لہب نے اپنی انگلی کے ذریعے اشارہ کیا کہ تم نے اتنی خوشی کی خبر سنائی ہے، لہٰذا میں تمہیں اس خوشی میں آزاد کرتا ہوں۔ بخاری میں روایت آتی ہے کہ ابو لہب کے گھرانے کے بعض لوگوں نے ابو لہب کی موت کے بعد ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا کیا بنا؟ تو ابو لہب نے بتایا کہ میری حالت اچھی نہیں ہے، میں سخت تکلیف میں ہوں، بس مجھے اس انگلی کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے، جس انگلی کے ذریعے میں نے اشارہ کر کے ثویبہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے حوالے سے آزاد کیا تھا۔ پیارے احباب، یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر ایک مشرک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں انگلی کے ہلانے پر آخرت کا سکھ ملتا ہے، تو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم کوئی خوشی کی تقریب کر لیں تو ہمیں تو بالاولیٰ خوشی ملے گی۔ دوسرا ہمارے پیارے بھائیوں کا استدلال، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، قرآن پاک کی آیت سے احباب فرماتے ہیں
کہ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو تو تمہیں خوش ہونا چاہیے. یہ تمہاری خوشی ہے جو یہ تمہاری جمع پونجیوں سے تمہارے لیے بہتر ہے. 2-3 باتیں اس حوالے سے میں اپنی بساط کے مطابق مؤدبانہ انداز سے آپ کے حضور پیش کرتا ہوں. پہلی بات قرآن پاک کی آیت سے استدلال ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خوشی منانے کا جو ہے یہ استدلال اپنی رائے کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر کرنے کی مثال ہے. اہل السنہ کے بزرگان نے اپنی رائے اور اپنی مرضی کے ذریعے قرآنی آیات کے معانی کو ڈھالنے سے منع کیا. جاء الحق کے مصنف نے مختلف مفسرین کے قول لکھے ہیں. کہتے ہیں کہ گمراہی اور کفر کی بنیادوں میں یہ ہے کہ قرآن کی آیت کو پڑھو اور اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کر دو. اور غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ایک بات یاد رکھو، قرآن و حدیث کا ایسا مطلب نکالنا جو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نہیں سیکھا، وہ مطلب ہوتا ہی نہیں. اگر وہ معنی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے اور صحابہ کرام سیکھ لیتے. یہ تو نہیں سوچا جا سکتا کہ صدیوں تک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد قرآن سے آگاہ نہ رہی اور بعد میں انہیں قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کا پتہ چلا کہ اس آیت میں تو عید میلاد کا ثبوت مل رہا ہے. نہیں یہ عید احباب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی طرف سے خود بنائی ہے اور کوئی مجاز نہیں ہوتا کہ وہ خود سے شریعت کو بنائے. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ دیکھا دیکھی ہوا مسیحی برادری کے لوگوں کے کردار سے وہ میلاد مسیح علیہ السلام کے موقع کو عید کا موقع بنا لیتے تھے. ہم دیکھا دیکھی ہی اکثر ڈھل جاتے ہیں. ہم نے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ عید نہیں ہے، اس کی تکبیرات نہیں ہیں، اس کے احکام نہیں ہیں. محدثین نے اس پر ابواب نہیں باندھے. اس دن غسل کرنا، تکبیرات کہنا، راستہ بدلنا، نئے کپڑے پہننا، 2 رکعتیں ادا کرنا، تکبیرات کا اضافہ کرنا، 12 اضافی تکبیرات کہنا، اشراق کا وقت ہونا، اس کے احکام ہونا، اس کے متعلق محدثین نے ایک حرف بھی نہیں لکھا ہے. بالیقین اس عید کا تعلق سلف صالحین سے، رسول اللہ سے، صحابہ اکرام سے نہیں ہے. قرآن پاک کی آیت برحق ہے اور برحق ہی ہوتی ہے. اس سے جو معنی لیا گیا ہے وہ معنی برحق نہیں ہے، وہ معنی ٹھیک رہا. بخاری کی روایت تو پہلی بات یہ سمجھیے کہ جب ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ بخاری اللہ کی زمین پر قرآن کے بعد سب سے زیادہ مستند کتاب ہے، اہل اسلام کا اس پر اجماع ہے. اس میں ہمارے کہنے کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بخاری میں جو قول جس کی طرف منسوب ہے، جس سند کے ساتھ منسوب ہے، وہ قابل اعتماد ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ بخاری میں سارے اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بخاری میں صحابہ کرام کے فتوے ہیں، ائمہ دین کے فتوے ہیں، تابعین کی آراء ہیں، معلق روایات موجود ہیں، فتاوی موجود ہیں، راویوں کے استنباط و استدلال موجود ہے. تو
بخاری مستند ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی طرف جو قول منسوب ہے وہ کہنا ثابت شدہ ہے۔ اب وہ اگر قول یا فعل یا تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو وہ تو حجت ہے اور شریعت ہے، اور اگر بخاری میں قول ہے کسی تابعی کا یا غیر نبی کا یا تبع تابعی کا یا ائمہ دین میں سے کسی کا، تو وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ یہ فلاں کا قول ہے، ثابت ہو گیا، لیکن اب یہ قول ٹھیک ہے یا نہیں ہے اسے تو شریعت اسلامیہ پر پیش کرنا پڑے گا، اس موقف کو تو شریعت اسلامیہ پر پیش کرنا پڑے گا۔ گویا بخاری کی روایات اپنی استنادی حیثیت سے ٹھیک ہیں، سند کے اعتبار سے ٹھیک ہیں، جس کا جو قول جس کی طرف منسوب کیا گیا ہے واقعی وہ ثابت ہو۔ اب وہ قول اس نے ٹھیک کہا یا ٹھیک نہیں کہا، 22 مقامات ہیں جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری میں قول بعض الناس کا ذکر کیا ہے، قال بعض الناس، وہاں بعض الناس کا رد کیا ہے امام بخاری نے۔ حدیث لکھتے ہیں، کہتے ہیں حدیث یہ ہے، بعض لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، تو اب کیا کہا جائے گا کہ دیکھو بخاری میں لکھا ہے بعض الناس کا یہ قول ہے تو ثابت ہو گیا کہ ہونا چاہیے؟ نہیں، بخاری تو یہاں رد کر رہے ہیں، بخاری تو یہاں رد کر رہے ہیں۔ تو امام بخاری کا طریقہ یہ ہے کہ امام بخاری کی صحیح میں ہزاروں موقفوں کا رد ہے، ہزاروں موقفوں کا رد ہے، کبھی نام لیتے ہیں کبھی نام نہیں لیتے ہیں۔ تو اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا کہ ابو لہب کو اس کی شہادت کی انگلی کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن یہ خواب اگر نبی کا ہوتا تو حجت تھا، غیر نبی کا خواب حجت ہے۔ اہل اسلام میں کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی، غیر نبی کوئی ولی اللہ ہو، غیر نبی کوئی مجاہد ہو، غیر نبی کوئی عالم ہو، کوئی تابعی ہو، کوئی صحابی ہو، غیر نبی کا خواب حجت ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے، شرعی دلیل ہے۔ یہ کس نے کہا؟ کیا اہل السنہ کا یہ نقطہ نظر ہے؟ ہمارے علم کی حد تک کسی نے یہ نہیں کہا، اہل اسلام میں کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے کہ غیر نبی کا خواب قانون شرعی ہے۔ پھر یہ صرف یہ نہیں کہ غیر نبی کا خواب ہے، یہ خواب ہے عباس رضی اللہ عنہ کا ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے، یہ خواب ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ گویا یہ تو ان کا قبل از اسلام کا خواب ہے، مسلمان ہونے سے پہلے کا خواب ہے۔ حتیٰ کہ اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہونے کے بعد کا بھی خواب ہوتا تو تب بھی احکام شریعت کے لیے خواب کفایت نہیں کرتا، خواب کفایت نہیں کرتا، وہ تب بھی حجت نہ ہوتا، وہ تب بھی حجت نہ ہوتا۔ یہ خواب تو ہے بھی ایک اس شخص کا کہ جو اس وقت تک خواب دیکھنے کے وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حجت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس بات کی تاکید کرنی ہے کہ نہیں جی بخاری میں آ گیا ہے، یہ تو خواب ہے، آخر کوئی بات ہے، حجت ہے، تو ٹھیک ہے، اہل السنہ بزرگوں سے اس حوالے سے فتویٰ لیجئے کہ غیر نبی یا غیر مسلم کا جو خواب ہے وہ حجت ہے، پھر اس سے استدلال کیجیے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے تو خواب سے پھر دلیل نہ بنائیں، یعنی آپ بیک وقت کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو کرنسی ہے یہ ثابت شدہ نہیں ہے، تصدیق شدہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آخر ہے تو صحیح نہ کرنسی، بھئی ہم اس سے کیا کریں؟ یا تو آپ کہیے کہ یہ ویلڈ ہے، تصدیق شدہ ہے، آپ ایک انہی قدموں پر کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ تصدیق شدہ نہیں ہے لیکن ہے تو صحیح، بھئی اس ہونے کو ہم کیا کریں جو تصدیق شدہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ نہ کہیے ہمیں کہ بخاری میں کیوں آ گئی ہے، بخاری نے یہ لکھا ہے کہ یہ خواب فلاں نے دیکھا، یہ ٹھیک لکھا ہے، بخاری یہ لکھتے نا کہ یہ خواب رسول اللہ کا، تو تب دلیل بنتا، تب دلیل بنتا۔ بخاری نے امتی کا خواب لکھا ہے،
ایک غیر نبی کا خواب لکھا ہے، تو یہ استدلال میں بیان کرنا، اس پر ڈپینڈ کرنا، اس بنیاد پر اہل اسلام کو ایک تیسری عید میسر کر دینا، یہ بہت بڑی جلد بازی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر بھی اس خواب کی حیثیت نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ابو لہب نے سویبہ کو آزاد نہیں کیا تھا، سویبہ کو آزاد نہیں کیا تھا۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سویبہ کو آزاد ہی نہیں کیا تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویبہ کو خرید کر آزاد کرنے کی منت کرتے رہے، لیکن ابو لہب نے ایک نہ سنی۔ ابو لہب گھمنڈی انسان تھا، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے قریب تھے، اور ابو طالب سے وہ سخت حسد کرتا تھا اپنے بھائی سے۔ وجہ یہ بنی کہ ایک دفعہ مورخین لکھتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کی لڑائی ہوئی، تو ابو لہب نے ابو طالب کو پچھاڑ دیا اور ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ کر تکلیف دینے لگا۔ وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہٹایا، ابو لہب کو ہٹایا اور ابو طالب کو چھڑوایا۔ بس وہاں سے اس نے انا بنا لی کہ جہاں ابو طالب ہوگا وہاں ہم نہیں ہوں گے، اور اسی انا کی وجہ سے اس نے اپنی ہر دنیا کے ہر موڑ پر ابو طالب کی بھی مخالفت کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کی۔ قرآن یہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو چکے اور وہ سارا ہی برباد ہو گیا۔ انگلیاں ہاتھوں میں ہوتی ہیں، انگلیاں ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، تو انگلیاں کیسے بچ گئیں؟ یہ خواب غیر نبی کا، غیر مسلم کا قرآن پاک کے مطابق نہیں ہے۔ حجت تو یہ ویسے بھی نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور خواب کہتا ہے کہ اس کی انگلی سے سیرابی ملی، اس کی انگلی سے سیرابی ملی، تو یہ تو قرآن کے مطابق بھی نہیں۔ حدیث سے صحیح بھی ہوتی تو جمع و توفیق کے لیے کافی کوشش کرنی پڑتی، یہاں تو یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ تو ایک غیر نبی کا خواب ہے۔ پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے تو آپ خرید کر آزاد کرنے کی کوشش کرتے رہے، اس نے نہ مانا، آپ مدینے چلے آئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مدینے سے آپ سویبہ کے لیے تحائف بھیجتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بھی پیغامات بھیجتے ابو طالب کی طرف، ابو لہب کی طرف کہ آپ میری اس غذائی ماں کو آزاد کر دیں، پیسے لے لیں۔ ابو لہب نے نہ سننی تھی نہ اس نے سنی۔ اپنی موت سے کچھ پہلے اس نے سویبہ کو آزاد کیا، یہ اس کی زیادتی تھی۔ سویبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی، اور آج بدر کے بعد ابو لہب کی وفات ہوئی ہے، اور بدر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے وہ یوں سمجھیے کہ 55 سال ہو چکی ہے۔ تو سویبہ اگر 55 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا رہی تھی، تو آج سویبہ کی عمر جو ہے وہ 75 سال ہوگی، وہ 75 سال ہوگی۔ اب 75 سال کی بوڑھی اماں کو آزاد کرنا یہ ظلم و زیادتی ہے یا یہ کوئی اچھائی ہے جس پر اسے دودھ پلایا جائے یا اسے سیراب کیا جائے؟ یعنی جب تک وہ جوان رہی وہ خدمت میں رہی، اور جب اب بیمار ہو گئی، بڑھاپے کو آ گئی اور ان پر خرچہ کرنا پڑا، تو ابو لہب نے آزاد کر دیا۔ یہ ابو لہب کا ظلم ہے، یہ ابو لہب کی کمظرفی ہے، یہ ابو لہب کی زیادتی ہے، یہ ابو لہب کی نیکی نہیں ہے۔ زیادتیوں پر سزائیں دی جاتی ہیں، زیادتیوں پر شاباش نہیں دی جاتی، اور اللہ کی طرف سے تو بالکل نہیں دی جاتی، اللہ کی طرف سے تو بالکل بھی نہیں دی جاتی۔ تو یہ وہی سویبہ ہیں جن کے حوالے سے ہمارے یہاں
یہ بات مشہور ہے۔ عربوں کا دستور تھا کہ جو شہری گھرانے ہوتے ان کے یہاں بچوں کی پیدائش ہوتی تو اپنے بچوں کو وہ دور دراز کے دیہاتوں کی خواتین کو رضاعت کے ایام گزارنے کے لیے انہیں بھیج دیا کرتے تھے بچوں کو۔ یہ خواتین ظاہر بدوی خواتین دور دراز رہنے والی محنت کش مشقتیں کرنے والی، وہاں جا کر بچے کا رہنا، آب و ہوا کا اچھا عمدہ ہونا، صاف ستھرا ہونا اور غذاؤں کا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہونا، صحیح فصیح و بلیغ عربی کا سیکھنا، یہ چیزیں مل جاتی تھیں۔ اسی دستور کے تحت بنو سعد کی خواتین بھی وہ آ کر مکے سے عمرا کے بچوں کو رضاعت کے ایام کے لیے لے جائیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ بھی اپنے خاندان کے اور اپنے علاقے کی دائیوں کے ساتھ مکے آئیں تاکہ یہاں سے بچے لیں۔ اور پہلے امام مولانا صفی الرحمن لکھتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یعنی بی بی آمنہ کے گھر بھی آئیں، لیکن بچے کو اس لیے چھوڑ دیا کہ یتیم بچہ ہے، خدمت اور انعامات تو والد نے کرنے ہوتے ہیں، اب دادا ہے تو دادا کیا ہماری خدمت کرے گا، کوئی وارثوں والا بچہ ہم لے جائیں۔ لیکن اللہ کا کرنا باقی دائیوں کو بچے مل گئے اور حلیمہ کو بچہ نہ مل سکا۔ واپس خالی جانے لگی تو انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ مجھے بہتر لگتا ہے کہ میں خالی نہ جاؤں، چلو اسی بچے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو۔ تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے پہلے 2 سال بنو سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ بنو سعد یہ مکے سے کوئی 250-300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، بلند علاقہ ہے اور آج تک وہاں جو آبادی ہے وہ بہت معمولی تھوڑی آبادی ہے۔ کسی پہاڑی پر ایک گھر نظر آتا ہے، کہیں دوسرا گھر نظر آتا ہے، اور آج بھی بنو سعد کے لوگوں کا جو کام کاج ہے، بکریاں وغیرہ چرانا ہے، کھیتی باڑی کرنا ہے، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ 17 میں حج کے موقع پر اللہ نے مجھے بھی 2 مرتبہ بنو سعد جانے کا موقع دیا۔ وہ واقعی بالکل کوئی پرانے زمانے میں جو ہوتا تھا سلسلہ، یعنی اس پہاڑ پر اب بھی حلیمہ سعدیہ کے ایک گھر کے نشانات ہیں، کوئی اور گھر نہیں ہے۔ 2 چھوٹے چھوٹے کمرے ان کی بنیادیں ہیں اور سائڈ پر جہاں بکریوں باندھنے کے لیے کوئی جگہ بنائی ہوئی تھی وہ ہے۔ پوری پہاڑی پر ایک ہی گھر کے نشانات ہیں اور نیچے قبرستان ہے، شاید کہیں حلیمہ کی قبر اور دیگر بنو سعد کے لوگ، آج بھی بنو سعد کے لوگ وہیں رہتے ہیں۔ آب و ہوا انتہائی معتدل ہے، اچھی ہے، ٹھنڈی ہے۔ شدت کی گرمی کے موسم میں ہم وہاں گئے تھے اور ٹمپریچر اس وقت 28 پر ہم نے وہاں چیک کیے تھے، اتنا ہی تھا، جبکہ مکے میں ان دنوں جو ٹمپریچر چل رہا تھا وہ 45 سے 50 کے درمیان چل رہا تھا۔ تو آب و ہوا کے لحاظ سے یہ بڑا اچھا علاقہ ہے، پرسکون ہے، تھوڑی سی آبادی ہے، لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، سادہ لوگ رہتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال یہاں گزارے۔ 2 سال یہاں گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر و برکات ہو گئی۔ میں عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، میری ادائیگی اتنی آپ کو شاید معنی نہیں دے پائے گی جو مصنف کے فرامین میں آپ کو ملے گی۔ تو پھر انہوں نے خود جا کر 2 سال بعد واپس کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر درخواست کی کہ آپ ہمیں یہ بچہ واپس دے دیں، یہاں کی آب و ہوا اور فضا کہیں ایسا نہ ہو بچے کے لیے موافق نہ ہو اور بچہ بیمار ہو جائے تو ہم مزید انہیں رکھ لیتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے واپس بھیج دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی عمر مبارک کے پہلے 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو سعد
بنو سعد کو جا کر دیکھنا، وہاں تاریخی طور پر ہمیں کچھ روحانی نوعیت کی لذت و سکون ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلے کودے، بکریاں چرائیں، کھایا پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ہم عمروں کے ساتھ دوستانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حلیمہ سعدیہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ ایک ایمان افروز، خوشائن، پسندیدہ یہ ایک بات ہے۔ البتہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار لے جائے، بار بار لے جائے، کوئی سال ناگانا وہاں جائیں، روح کی تازگی حاصل کریں، جائیں۔ اور جو زیارات کے لیے وہ لے جاتے ہیں، ان زیارات کو تقرب اللہ کی نیت سے عبادت بندگی اور ثواب کے لیے وہاں جا کر نفلیں پڑھنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الی ثلاث مساجد، کسی زمین کے ٹکڑے کو ثواب کی نیت سے زیارت کرنے کے لیے اس کی طرف سفر کرنا، یہ صرف اللہ کی زمین پر 3 ٹکڑے ہیں، مسجد نبی، مسجد اقصی، مسجد الحرام۔ جس جگہ کو دیکھنا عبادت اور ثواب۔ عہد آپ چلے گئے، جبل رحمت اپنا غار ثور آپ چلے گئے، غار حرا آپ چلے گئے، بدر کا میدان آپ نے جا کے دیکھا، خیبر آپ نے جا کے دیکھا، مسجد قبلتین کی طرف آپ چلے گئے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ والا باغ آپ نے جا کے دیکھ لیا، بنو سعد آپ چلے گئے، میوزیم میں آپ چلے گئے، وہاں جا کے آپ نے مسجد نبی، مسجد الحرام کی جو اتاری ہوئی چیزیں ہیں وہ وہاں آپ نے دیکھی۔ یہ تاریخی فوائد ہیں اس کے، بس تاریخی طور پر اس معلومات کی حد تک انہیں دیکھیں، کوئی منع کی بات نہیں ہے، لیکن اسے ثواب سمجھیں، اسے بندگی سمجھیں، اسے ذریعہ تقرب الہی سمجھیں، اس زیارت کو عبادت کا سبب سمجھیں۔ اس سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے منع کیا۔ ان میں سے کوئی مقام ایسا نہیں جہاں آپ جائیں، نمازیں بچھائیں اور وہاں آپ نفلیں پڑھنا شروع ہو جائیں، وہاں آپ لیٹنا شروع ہو جائیں، وہاں سے آپ تبرکات اٹھا کر لے آئیں، وہاں کی مٹی کانٹے اٹھا کر لے آئیں اور اسے باعث برکت سمجھے۔ یہ سب باتیں قرآن و سنت کے مطابق نہیں۔ ہم نے زیارات کی ہیں، گئے ہیں، دیکھا ہے، تاریخی مقامات کے طور پر ہم نے دیکھی ہیں یہ چیزیں دیکھنے سے ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے میں آسودگی اور آسانی ہوتی ہے، بس یہ فائدہ ہے، اس سے اضافی کوئی بات نہیں ہے، نہ کسی اور بات کی طرف جانا چاہیے۔ اب یہاں کوئی پیارا بھائی ہمارے ساتھ اس حوالے سے ناراضگی کا اظہار نہ کرے کہ لو میاں تم تو تنگ دل ہو گئے ہو، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ بھلا کون ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہو اور اسے محبت بھی نہ ہو؟ ایسا انسان تو بدبخت ترین انسان ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا۔ کہاں ہے اس کا ایمان؟ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروط ایمان میں سے ہے، لیکن اس محبت میں کیا ہم قاعدے اور ضابطے توڑ دیں گے، خود سے شریعت کو اپنے ہاتھ میں لیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بنو سعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ ان بچوں کے جسم طاقتور، اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیہ تلاش کی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنو سعد ابن بکر کی ایک خاتون تھیں، ان کے شوہر کا نام حارث ابن عبد العزیٰ ہے اور کنیت ابو کبشہ ہے، اور وہ بھی قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتے تھے۔ حارث کی اولاد کے نام یہ ہیں۔ رضاعت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن جو بنتے ہیں عبداللہ، انیسہ، حذافہ، جزامہ،
انہی کا لقب کہتے ہیں شیما ہے، اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئی۔ جزامہ شیما کی لوری ہمارے یہاں سنائی جاتی ہے، شاعروں کا کلام ہے، کوئی استنادی حیثیت تو میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کھلایا کرتی تھی۔ ان کے علاوہ ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے سے آپ کے رضائی بھائی تھے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے۔ اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے، آپ کو دودھ پلا دیا۔ گویا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ دوہرے بھائی بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح آپ اور حمزہ دوہرے رضائی بھائی ہو گئے، ایک شعیبہ کے تعلق سے اور دوسرا بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپائے حیرت ہو گئی۔ تفصیلات انہی کی زبانی سنیے۔ امام ابن اسحاق لکھتے ہیں، حضرت حلیمہ بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ایک چھوٹا